सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अनवार रमज़ान ट्रांसमिशन में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे और माह मुबारक के इस अजीम महीने में K21 न्यूज़ पर अनवार रमज़ान ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी सारी है और पिछले साल की तरह इस दफ़ा भी बहुत सारे मौज़ूआत पर गुफ्तगू हो रही है। बहुत सारे मसाइल के हवाले से बताया जाता है, निशानदेही की जाती है और देखने वाले अपने पैगामात भेजते हैं। कोशिश हमारी होती है कि रोज़े के हवाले से और जो दीगर समाजी और माशरती मसाइल हैं उसके ऊपर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। तो आज भी ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी सारी रहेगा। उसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ जो शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, NGO से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो भी इस ट्रांसमिशन में शिरकत कर रहे हैं। और इस वक्त पूरी दुनिया में एक बड़ी गैर मामूली सूरत हाल है कोरोना वायरस की वजह से, बार बार ये बात दोहराई जा रही है। इस हवाले से जो इस वक्त ये जो चैलेंज है, ये पूरी दुनिया का एक मसला है, इससे किस तरह निपटा जाए ये देखना होगा। और इस वक्त जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं उसकी क्या असरात हो रहे हैं, नज़र आ रहे हैं और आने वाले वक्त में क्या असरात होंगे, ये वो तमाम मामलात हैं जिसके ऊपर आजकल गुफ्तगू हो रही है। पूरी दुनिया में यही मौजू इस वक्त ज़ेर बहस है, इसके ऊपर भी बात की जानी चाहिए और ज़रूरी भी है। और ख़ास तौर पे इस वक्त एक ऐसा तबका जो दिहाड़ीदार तबका है, बुरी तरह इससे मुतासिर हो रहा है। लॉकडाउन वगैरह की जो सूरत हाल है, बड़ी मुश्किलात हैं। तो बहुत सारे ऐसे फलाही इदारे हैं जो इस सिलसिले में काम कर रहे हैं, उन तक पहुँच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनको पहुँचा जाए, मदद की जाए जिस तरह भी मुमकिन हो। तो इसी हवाले से हम अपने प्रोग्राम्स में गुफ्तगू भी कर रहे हैं। तो बहुत सारी शख्सियत यहाँ पर मौजूद रहती हैं। आज भी हमारे साथ जो है वो एक यहाँ पर शख्सियत मौजूद है, उनका तारुफ आपसे करवाऊँगा। इंडस हॉस्पिटल से आपका ताल्लुक़ है, मोहसिन अली आपका नाम है, मैनेजर सपोर्ट एंड प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनको हम खुशामदीद कहेंगे। इंडस हॉस्पिटल के हवाले से तो पिछले कई प्रोग्राम्स में बात हो चुकी है, मुख्तलिफ औकात में हमने यहाँ पे स्पेशल प्रोग्राम्स भी किए हैं। तो आज मोहसिन अली साहब को मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया मोहसिन अली साहब, आपने वक्त हमें दिया और इंडस हॉस्पिटल के हवाले से आज उनसे खुसूसी तौर पे गुफ्तगू करेंगे कि माह मुबारक में ख़ास तौर पर एहतियात वगैरह के जो कलेक्शन का सिलसिला है वो किस तरह जारी रहता है। इसके अलावा हमारे साथ यहाँ पर नात खान भी मौजूद होंगे। फ़ाद अली क़ादरी साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनको भी मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया फ़ाद अली क़ादरी, आपने हमें वक्त दिया। इमरान अली नक्शबंदी साहब भी तशरीफ़ फरमाए, उन्हें भी मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया, ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए। गुफ्तगू का आगाज़ मैं करूँगा सबसे पहले मोहसिन अली साहब से। मोहसिन अली साहब, इंडस हॉस्पिटल के बारे में अब तो देखने वाले काफ़ी जानते भी हैं और उनको पता भी है, यकीनन बहुत सारे ऐसे काम किए भी हैं और ख़ास तौर पे इस वक्त जो कोशिशें कर रहा है इंडस हॉस्पिटल, यकीनन लायक तहसीन है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है इंडस हॉस्पिटल की, जो तमाम मामला जो चलते हैं ये डोनेशंस पे चलते हैं और यकीनन इलाज की जो है वो बिला तफरीक सहूलियात हर तबके को फराहम की जाती हैं। कैसे मुमकिन होता है, मैं चाहूँगा इस बारे में थोड़ी सी बात हो जाए। जी बिल्कुल। यासिर, ये जो सिलसिला शुरू हुआ इंडस अस्पताल का, ये बेसिकली एक ख्वाब था। हमारे जो फाउंडिंग कुछ डायरेक्टर्स रहे 1986 में, जब कराची में पहला बॉम्ब ब्लास्ट बोरी बाज़ार वाला हुआ, तो उस वक्त कराची सिविल हॉस्पिटल की इमरजेंसी बहुत मुख्तसर सी थी और नंबर ऑफ़ बेड्स बहुत लिमिटेड थे। तो बीइंग अ डॉक्टर उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा कि चाहते हुए और डॉक्टर होते हुए मरीज़ों की जान को ना बचा पाए। उनके सामने लोगों ने अपनी ज़िंदगियों से हाथ धोया। तो उस वक्त उन्होंने एक अज़म किया था कि हम जब अपनी तालीम मुकम्मल कर लेंगे और एक प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे तो एक ऐसा इदारा कायम करेंगे जो कि मयारी इलाज और बिल्कुल मुफ्त फराहम करे और वो इलाज हर एक की पहुँच और रसाई में हो। तो उनका ये ख्वाब 2007 अगस्त में पूरा हुआ, जो कि इंडस अस्पताल कोरंगी में वाक़ इसकी एक शक्ल है। इंडस अस्पताल के जो यूनिक फ़ीचर्स हैं थोड़ा सा हम उस पर बात कर लेते हैं। ये अस्पताल 2007 अगस्त में बना, उस वक्त 20 एकड़ की ज़मीन हमारे पास मौजूद थी और मल्टी डिसिप्लिनरी फैसिलिटीज़ के ऊपर ये मुश्तमिल है। एक ही छत के नीचे तमाम तर सहूलियात मैसर है। हस्पताल के अंदर मुकम्मल इलाज जो है वो मुफ्त फराहम किया जाता है। पूरे अस्पताल में कहीं कोई कैश काउंटर मौजूद नहीं है, यानी 1-2 रुपए की अमूमन जो एक पर्ची हुआ करती है दीगर अस्पतालों में, तो वो भी इसमें नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब तक यहाँ से मुस्तफ़ीद होने वाले मरीज़ों की तादाद लगभग 80 लाख से ज़्यादा है। 80 लाख से ज़्यादा है।
اور یہ تعداد ہر دن بڑھ رہی ہے، کیونکہ جہاں ہم بات کرتے ہیں معیاری علاج اور بالکل مفت ہو، تو ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو حاصل کیا جائے، کیونکہ ملک میں اس وقت 21% سے زیادہ لوگ جو ہے وہ پاورٹی لائن سے زیادہ بلو نیچے زندگی گزار رہے ہیں، 80% سے زیادہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے۔ تو ان حالات کے اندر جہاں لوگوں کے پاس پینے کو پانی نہ ہو، کھانے کو روٹی نہ ہو، تو علاج جو ہے وہ 3rd نمبر پر آتا ہے۔ تو لیکن اس حالات کے اندر صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس پیسے نہ ہوں اور وہ علاج کی بہترین سہولت کو حاصل نہ کر سکے، یہ سوچ کر مجھے شرم آتی تھی، اور ہم لوگوں نے سوچا کہ یار ہم چاہتے ہیں معیاری علاج ہو، بہترین سہولت کے ساتھ ملے، لیکن ایک عام شخص صرف اس وجہ سے نہ کر پائے کہ اس کے پاس پیسے نہ ہو۔ تو بس یہ خواب تھا، ایک ویژن تھا، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اس کاروان کا افتتاح کیا 2007 میں۔ الحمدللہ 12 سال سے زیادہ کا یہ لگ بھگ عرصہ ہو گیا ہے، اور اس پورے عرصے میں جو ہے 80 لاکھ سے زیادہ مریض مستفید ہو چکے ہیں، اور ہم اپنے نیٹ ورک آف ہاسپٹلس کو مزید بڑھا رہے ہیں۔ پہلے یہ صرف کراچی میں ایک ہسپتال کی شکل میں موجود تھا، اب کراچی کے اندر تقریباً 3 لوکیشنز پر یہ ادارہ ہمارا موجود ہے۔ مین کورنگی میں ہے، جو کہ 300+ بستروں پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ مدر اینڈ چائلڈ کی ایک ڈیڈیکیٹڈ فیسلٹی ہے جو کہ 70+ بیڈس پر مشتمل ہے، وہ بھی کورنگی ہی میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ PIB کالونی میں ایک ہمارا 20 بستر پر مشتمل ایک ڈائلسس یونٹ ہے، وہاں پرائمری کیئر کلینکس بھی ہماری ہوتی ہیں، فیملی میڈیسن کی کلینکس وہاں پر ہوتی ہیں۔ یہ کراچی میں موجود ہسپتالوں کی تعداد اور میرے خیال میں آپریشنز بڑھ گئے اب تو کراچی سے باہر بھی انڈس ہاسپٹل۔ جی بالکل، یہ ایک ہسپتال سے شروع ہونے والا یہ ادارہ اب انڈس ہیلتھ نیٹ ورک کی شکل اختیار کر گیا ہے، اور نہ صرف کراچی میں بلکہ ہوا یہ کہ جب ہم نے اپنی آپ کو منوا دیا، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی، وہ یوں منوا دیا کہ پیچھے اخلاص تھا اور اللہ کی رضا کے لیے سارا کچھ ہو رہا تھا، تو اس میں یقیناً اللہ کی مدد ڈے ون سے ہمارے ساتھ شامل رہی۔ تو الحمدللہ اب یہ ہاسپٹلس آف نیٹ ورک ملک میں 12 ہسپتالوں کی شکل میں موجود ہے، اور سندھ میں جو بدین کا جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل، اس کی جو مینجمنٹ کی جو ذمہ داریاں ہیں پچھلے کچھ عرصے سے انڈس ہسپتال کے ذمہ ہیں، گورنمنٹ آف سندھ کے اشتراک سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت یہ ادارہ ہمارے پاس ہے۔ اس کی فنڈنگ گورنمنٹ آف سندھ ہمیں کرتے ہیں، اور انتظامی امور کی ذمہ داریاں ہماری ہیں۔ اسی طرح پنجاب کے اندر ہم وی آر مور ریکگنائزڈ، کیونکہ وہاں ہمارے زیادہ اسپتال ہیں، تقریباً 5 اسپتال ایسے ہیں کہ پنجاب میں اکراس دی رنگ روڈ، جو جن کو گورنمنٹ آف پنجاب کے اشتراک سے ہم کام کر رہے ہیں، اور بالکل پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت یہ ذمہ داریاں ہم وہاں پر انجام دے رہے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو فنڈز ہوتا ہے وہ پنجاب گورنمنٹ حکومت جو ہے ہمیں دیتی ہے، اور اس کی جو انتظامات کی ساری ذمہ داریاں ہیں وہ ہماری ہوتی ہیں۔ یعنی یہ پاکستان کا پہلا ایسا ادارہ ہے انڈس ہسپتال جو کہ مکمل طور پر پیپر لیس ہاسپٹل ہے۔ پاکستان میں 100% کوئی ادارہ اس وقت نہیں ہے جو پیپر لیس ہاسپٹل ہو۔ سینگ از بلیونگ والی بات ہے۔ ہمارے سامعین اور جو سننے والے لوگ ہیں، دیکھنے والے جو ہیں، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں، اکثر اپنے ڈفرینٹ جگہوں پہ موقع ملتا ہے بات کرنے کا، کہ جب وہ ضرور گراؤنڈ پر آئیں اور دیکھیں، کیونکہ ایک ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ تو خیراتی ادارہ ہے، لیکن جب آپ وہاں قدم رکھتے ہیں پہلا تو آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ واقعی یہ تو خیراتی ادارہ تو نہیں، اور وہاں جانتے ہوئے بھی لوگ ریسیپشن پر آ کے ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بتا دیجیے کتنا خرچہ ہوگا، لوگ گھبرا جاتے ہیں، کیونکہ ہم کلینلینس کا بہت خیال رکھتے ہیں، کوالٹی کو کمپرومائز نہیں کرتے، ایک بیڈ کے اوپر ایک مریض ہوگا اس کا ہم خیال رکھتے ہیں۔ کراچی کے مایہ ناز اور بہترین ڈاکٹر ہمارے پاس موجود ہیں، بالکل ٹھیک ہے، فارمیسی ہماری بہترین ہے، جو اسٹینڈرڈ انٹرنیشنلی فالو ہونے چاہیے میڈیسنس کو اسٹور کرنے کے، وہ سارے اسٹینڈرڈس ہمارے پاس فالو ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ 12 اسپتالوں کا یہ نیٹ ورک اس وقت ملک میں اپنی خدمات کے دائرے کو مستقل بڑھا رہا ہے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر لمحے اس کو بہتر کیا جائے، اس میں کون سے اینگلز ایسے ہیں جس کو دیکھ کر امپروو کیا جا سکے۔ اچھا منصف صاحب، ابھی بہت ساری باتیں اس حوالے سے کریں گے، اخراجات کے حوالے سے خاص طور پہ ہم نے بات کرنی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو پاتا ہے، اور کیا پر کیپٹا اس کی ایک کاسٹ آتی ہے ایک مریض کو ٹریٹ کرنے میں، اس حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اب جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں شہر کراچی میں، جہاں کی آبادی کم و بیش جو ہے وہ 3 کروڑ کے لگ بھگ ہے، وہاں پر جب اتنی بڑی تعداد میں پیشنٹس آتے ہوں گے، ان کو ٹریٹ کرنا، ہیلتھ فیسلٹیز جیسے ہم نے خود جا کر دیکھا ہے جس طرح دی جاتی ہیں، کسی بھی بڑے جو نجی ہاسپٹل ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر جو ہے وہ سہولیات وہاں پر دی جاتی ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہو پاتا ہے؟ ان تمام چیزوں پہ گفتگو کریں گے۔ گزارش کروں گا فہد علی قادری صاحب سے کوئی کلام پیش کریں، اور اس کے بعد بریک کی طرف جائیں گے، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو آج کے موضوع کی طرف بھی ہم بڑھیں گے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ جی بسم اللہ کیجیے فہد صاحب۔ بہت معروف کلام ہے جی پیر نصیر الدین نصری شاہ کا، جی کافی ثنا خانوں نے اسے پڑھا، جی،
آج میں پڑھنے جا رہا ہوں. بڑی سعادت ملی اس کلام کو پڑھ کے. ماشاء اللہ. محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں. اللہم پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں. کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، ہاں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں. کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. شرم اسیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا، شرم اسیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا. یہ بھی کیا کم ہے میرے آقا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. شرم اسیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے میرے آقا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. اور سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی آقا، سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی آقا. غم کے مارے گئے، غم کے مارے گئے زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، غم کے مارے گئے زمانے کے ستائے ہوئے ہیں. اور مولا حیدر کی شجاعت پہ میں باری جاؤں، مولا حیدر کی شجاعت پہ میں باری جاؤں. ایک ہی ہاتھ سے، ہاں ایک ہی ہاتھ سے خیبر کو اٹھائے ہوئے ہیں، ایک ہی ہاتھ سے خیبر کو اٹھائے ہوئے ہیں. اور نام آتے ہی
नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर क्यों बिगड़ता गए, हाँ क्यों बिगड़ता गए, वो पहलू में सुलाए हुए गए, क्यों बिगड़ता गए, वो पहलू में सुलाए हुए गए, और क्यों ना पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीब, क्यों ना पलड़ा, क्यों ना पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीर। अब तो सरकार भी, हाँ अब तो सरकार भी मीज़ान पे आए हुए हैं, मेरे सरकार भी मीज़ान पे आए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मतलाए अनवार बनाए हुए हैं। खुद को बचा ले दोज़ख से, तू हो गाफिल इंसान। खुद को बचा ले दोज़ख से, तू हो गाफिल इंसान। अनवार रमज़ान ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और आज के मौजू की तरफ भी आएंगे। आज का मौजू भी बड़ा ख़ास है, इसके ऊपर आज गुफ्तगू हमने करनी है। बात हो रही थी असर हाज़िर के चैलेंजेस के हवाले से। असर हाज़िर के जो चैलेंजेस हैं इसको किस तरह निपटा जाए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी। पूरी दुनिया में जो कोशिशें हो रही हैं वो एक तरफ, लेकिन ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है ये इस वक्त सब लोग देख भी रहे हैं और समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं इस वक्त, जैसे ये बात इससे पहले भी हो चुकी है कि पूरी दुनिया में कोशिश ये है कि इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है कोरोना वायरस की शक्ल में, उससे निपटा जाए। लेकिन ये जिस तरह का तर्ज़ हुक्मरानी हम लोगों का है, ये अब समझना बड़ा मुश्किल है। और उलमा कराम इसको किस तरह देखते हैं और ख़ास तौर पे इस तरह के मवाक़े या इस तरह के चैलेंजेस जब अक़वाम पर आते हैं तो किस तरह इनको हैंडल करते हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसी मुनासबत से आज गुफ्तगू करेंगे। बड़ी खुशकिस्मती हमारी है कि उलमा कराम भी हमारे साथ इस नशस्त में शामिल होते हैं। अल्लामा सज्जाद शबीर साहब हमारे आज एक दफ़ा फिर मेहमान है जो इस पूरी अनवार रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे साथ हैं, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। अल्लामा साहब, मौजू का इंतखाब जो आज हमने किया है, तर्ज़ हुक्मरानी और असर हाज़िर के चैलेंजेस, ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है सब देख भी रहे हैं और समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। इससे नतीजा क्या निकलता है, क्या इससे अख़ज़ किया जाता है कि इस वक्त जो ये चैलेंज है एक वबा की शक्ल में जिसको दरपेश है, लेकिन इस वक्त भी हमारे जो इख्तलाफात हैं जिसके हवाले से कल भी बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है, बहुत सारे इख्तलाफात हमारे हैं, वो एक तरफ, लेकिन जो कुछ हो रहा है आप किस तरह देख रहे हैं, मैं चाहूँगा इसके ऊपर आज थोड़ी गुफ्तगू हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यासिर भाई आपका और K21 का। दरअसल 3 किस्म की तर्ज़ हुक्मरानी की तरफ जो है इस माशरे में जो है हम इशारा करेंगे। एक तर्ज़ हुक्मरानी जो कि नस्स कुरान से साबित है, ठीक है, जो कि तर्ज़ हुक्मरानी का तरीक़ेकार है। जी। दूसरा तर्ज़ हुक्मरानी जो हमारे इस माशरे में राइज है वो मलूकियत की सूरत में जो है बिल्कुल ठीक है, एक नज़रिया है और उस पर नज़रिया राइज है, बिल्कुल ऐसा। और तीसरा जो तर्ज़ हुक्मरानी है उसे आजकल दुनिया डेमोक्रेसी की सूरत में, जिसे जमहूरियत कह रही है, और यकीनन वो आज के सिलेबस में हमारे इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान खुदादाद में पॉलिटिकल साइंस की ज़िम्रे में
پڑھایا بھی جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ تینوں طرز حکمرانی جو ہے ہماری اس دنیا میں جسے ہم یہ سیارہ کہتے ہیں, جی. یہاں پہ طریقہ کار انداز سے جو ہے تینوں طرز حکمرانی جو ہے, تینوں طرز حکمرانی کا قیام جو ہے وہ قائم ہے اور وہ مرجوع نظام چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سا طرز حکمرانی ہے جو ہمیں جو ہے وہ عوام الناس سے قریب کر رہا ہے اور عوام الناس کے مسئلے حل ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور جو حاکم کی ذمہ داری ہے, حاکم وقت کی, جی. آیا وہ ادا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک. اور جو چیلنجز ہیں جیسے کہ آپ نے کہا آج کے کرونا وائرس میں, اور تینوں طرز حکمرانی کے جو طریقہ کار ہیں وہاں پہ ہر جگہ پہ یہ کرونا وائرس جو ہے, وہاں جہاں بادشاہت ہے وہاں بھی کرونا وائرس ہے, جہاں ڈیموکریسی ہے وہاں بھی ہے, جہاں الہی نظام چل رہا ہے جو دعویٰ کر رہے ہیں وہاں پہ بھی کرونا وائرس ہے. مگر ہم دیکھتے یہ ہیں کہ طرز حکمرانی اگر دنیا قرآن مجید کی نص سے طرز حکمرانی لے لیتی جو اللہ نے نظام بنایا تھا, تو پھر آج جتنے مسائل ہیں اور جتنے مسائل کا ہم شکار ہیں خاص طور پہ, اور وہ اسلامی جیسے ہمارے ہاں بہرحال کچھ بھی ہے, مملکت اسلامی تو کہلاتا ہے, نعرہ تو ہم لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, 70 سال سے انگریز کا نظام چل رہا ہے, ہر جگہ انگریز کا نظام رائج ہے, مگر بظاہر بینگ مسلم مساجد بھی ہیں, آزادی بھی ہے, ہم ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں, مگر کیا ہے کہ اسلام کا امپلیمنٹ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, نظام کون سا چل رہا ہے, وہ جمہوریت کا نظام ہے جس کو آپ بظاہر ڈیموکریسی کہتے ہیں, مگر ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ ڈیموکریسی کا دعویٰ کرنے والے بھی ناکام نظر آ رہے ہیں, جو طرز بادشاہت ہے وہ بھی ہمیں جو ہے دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب آیا کون سا ایسا نظام رائج کیا جائے جس سے معاشرے میں ایکویلٹی آئے, یعنی ایک ایسا نظام آئے جس میں ہر انسان یکساں ہو, جس میں کوئی فوقیت نہ ہو. تو پھر ہمیں جانا پڑے گا طرز حکمرانی کی طرف جو اللہ نے طرز حکمرانی بتائی. بہت خوب. اور وہ طرز حکمرانی کیا ہے؟ طرز حکمرانی یہ ہے کہ رعایا کی خبر گیری ایسی کی جائے کہ رات کے اندھیرے میں روٹی رکھ کے آ جاؤ, یہ پتہ نہ چلے کہ حاکم وقت رکھ کے گئے. بہت خوب. حاکم وقت آزادانہ گھومے, اس کے ساتھ کوئی کسی قسم کا جو ہے اس کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں نا سڑکیں بلاک ہیں, ایک گھنٹہ جو ہے وہ پیٹرول گاڑیاں نکل رہی ہیں 25 30 40 گاڑی. یہی طرز حکمرانی بادشاہت نظام میں ہے, یہی طرز حکمرانی ہے. تو اب طرز حکمرانی واحد دنیا میں اگر کوئی راستہ نظر آیا ہے, تمام لوگ اس بات پہ متفق ہیں, یہاں تک کہ میں نے ایک دہریے سے جو کہ یعنی کمیونسٹ ہے جو کہ خدا کو نہیں مانتا, مگر وہ یہ کہنے پہ مجھ سے میں ڈسکشن نہیں, وہ کہہ رہا تھا کہ یقیناً میں نے سارے طرز حکمرانی پڑھ لیے, ہاں اللہ کا جو آپ جس کو اللہ مانتے ہیں اور اس کا جو طرز حکمرانی ہے اگر وہ پوری دنیا میں رائج ہو جائے تو پوری دنیا جو ہے یہ جنت نظیر بن سکتی. بہت خوب, ایسا ہی ہے. بالکل جی. اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. بہرحال اس کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو کریں گے. جو ہمارا آئین ہے یہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو اس کی نشاندہی کرتا ہے. سوورینٹی کی جب بات ہوتی ہے تو وہ اللہ کی طرف ہی ہے, اور جتنے بھی قوانین بنیں گے اسلام اور قرآن کے مطابق قوانین بنیں گے. لیکن یہاں پر بڑی حیران کن چیز ہے کہ دنیا کے جتنے نظام ہیں, کیونکہ جس کے پاس طاقت ہے وہ اپنی مرضی سے معاملات کو چلا رہا ہے. جس طرح کی سو کال ڈیموکریسی ہے, جمہوریت جسے کہا جاتا ہے, اس کی بھی اگر کہیں تو بدترین شکل یہاں پر نظر آتی ہے. اسی طرح اور بہت سارے نظام چلتے رہے جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات تہس نہس ہو گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب پوری اقوام عالم ایک ہی مسئلہ, ایک ہی چیلنج سب کے لیے ہے, اور دیکھنا یہ کہ اس وقت کون اس چیلنج سے جو ہے وہ سب سے پہلے باہر آتا ہے. اب جس طرح ہمارے معاملات ہیں, جو کنفرنٹیشن ہے نسلی تعصب کی, جس طرح گفتگو ہو رہی تھی, یہ تعصبات کی جتنی اشکال ہیں وہ ساری یہاں پر نظر آتی ہیں. یہ سارے اگر سسٹم کے ساتھ چلتے رہیں گے تو طرز حکمرانی پہ تو پھر بہت زیادہ سوالات اٹھنا شروع ہو جائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس سسٹم میں رہتے ہوئے اور اس غیر معمولی صورتحال سے نکلنے کے لیے اس وقت کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, بظاہر آپ نے جیسے فرمایا, بالکل صحیح فرمایا کہ اسلامی نظریاتی کونسل بھی ہے آپ کے پاس, سب موجود, ٹھیک ہے نا, سینٹ بھی آپ کے پاس ہے, اور آئین بھی یعنی قرآن و سنت کی مطابق ہے بالکل. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جتنی بھی سفارشات وہ بھیجی جاتی ہیں وہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا. ہاں, یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اگر آئین جو کہ قرآن و سنت پہ مبنی ہے اس پہ عمل درآمد امپلیمنٹ ہو جائے پاکستان میں, اگر کوشش کی جائے, ابھی تک تو کوئی کوشش کی نہیں ہے, اگر کوشش کی جائے تو پریویس جو طرز حکمرانی رہی ہیں دنیا میں, جو اسلامی خالصتاً
انہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ ہم اسلام اور قرآن کی بنیاد پہ جو ہے طرز حکمرانی قائم کر رہے ہیں، تو شاید اس کی جھلک پاکستان میں ہمیں کہیں نظر نہیں آئے. مگر یہاں ہوتا یہ ہے کہ بینگ مسلم ہم یقیناً قرآن مجید پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور قرآن مجید پڑھتے بھی ہیں، اور سنت پر بھی ہمارا ایمان ہے، اس کے بغیر بھی کوئی چیز نہیں ہوتی. اہل بیت پہ بھی ہمارا ایمان ہے، اصحاب پر بھی ایمان ہے. مگر کیا ہے کہ وہ نظام جو سزا اور جزا کا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا پاکستان میں. ٹھیک ہے نا، وہ جو ٹیکس پیئر ہے اس کو جو سہولیات ملنی چاہیے وہ سہولیات نہیں ملتی. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں آ کے جہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم پاکستان اسلامی ریاست بنائیں، یہاں آ کے جب ہم عملی اس میں آتے ہیں تو پھر ہم متضاد نظر آتے ہیں ایک اسلامی اور ایک فلاحی ریاست پہ، جس کا خواب قائد اعظم اور علامہ اقبال نے سوچا تھا. جب عمل پہ آتے ہیں تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ کس نظام میں ہم جو ہے وہ سانس لے رہے ہیں، جہاں انصاف نہیں مل رہا، جہاں نوکریاں نہیں ہیں، جہاں آج کا نوجوان کنفیوز ہے، جہاں آج معاشرے میں غریب تر ہوتا جا رہا ہے، امیر تر ہوتا جا رہا ہے. اب اس نظام کو آپ اگر اسلامی ریاست میں دیکھیں گے تو وہاں یہ ہے، وہاں اسلامی ریاست میں اور آج کی ریاست میں یہ فرق ہے کہ جناب حضرت علی علیہ السلام جو ہے کچھ لکھ رہے ہیں، آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ آ کے بیٹھ گئے، جب آپ لکھ چکے تو آپ نے دیے کو بجھا دیا. جناب محمد بن حنفیہ نے پوچھا کہ ابھی تک تو آپ جب تک لکھ رہے تھے تو تب تک جو ہے آپ نے دیا جلایا ہوا. تو مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ دیا مال غنیمت کا تھا اور میں کام کر رہا تھا ریاست کا، میں اس وقت تک اس دیے کو استعمال کر سکتا ہوں جب تک ریاست کا کام کروں. اب جب ریاست کا کام ختم ہو گیا، نجی گفتگو کروں گا تو یہ دیا میں نہیں جلا سکتا. اور اسی کی آپ کو میں جھلک بتاؤں کہ جب قائد اعظم ایک دفعہ بیٹھے اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کسی اپنے ملازم سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں ایک وزیر کو چائے دینے گیا تھا. تو انہوں نے حیرانی سے پوچھا قائد اعظم نے کہ کیا وزیر گھر سے چائے پی کر نہیں آتے؟ انہوں نے کہا آج سے پابندی لگاؤ کہ مال غنیمت کے خرچے پر کوئی، یہ قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ مال غنیمت کے خرچے پر یہ بوجھ پڑے گا، وزیروں سے کہو کہ گھر سے چائے پی کے. اس کا مقصد یہ ہے کہ قائد اعظم اسلامی نظریے کے حامی تھے. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل، بہت خوب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اور دوسری طرف یہ جو علاج معالجے کی خاص طور پہ جو ساری ذمہ داری ہوتی ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے، یہی جو قوانین بنائے گئے ہیں، مرتب کیے گئے ہیں بالکل عین مطابق قرآن کریم کے، لیکن وہ بھی ذمہ داری پوری کرنے سے قاصر ہیں. ابھی انڈس ہاسپٹل سے یہاں تشریف رکھتے ہیں محسن علی صاحب، اور ان سے گفتگو ہو رہی تھی. جو خیراتی ادارہ چلانا اور پھر اتنے بڑے پیمانے پر کام کرنا، یہ بڑی مشکل کام ہے. اب کہیں نہ کہیں اس میں حکومت نے اپنا حصہ تو ڈال دیا ہے، لیکن اس طرح کے بہت سارے اس طرح فلاحی ادارے جو وہ کام کر رہے ہیں. ابھی اخراجات کے بارے میں ذرا بات ہو جائے. جی محسن صاحب، جیسے ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے اس بارے میں بات کی تھی، یہ بھی ذرا ہمارے سننے والوں کو پتہ چلے. جی بالکل یاسر بھائی، بیسکلی جو ہسپتال ہمارا جو انڈس ہیلتھ نیٹ ورک ہے، جس میں نے بتایا کہ 12 ہسپتال اس وقت اس میں ہیں، اور ان کا اگر سالانہ خرچے کی بات کی جائے تو تقریباً 15 ارب روپے سالانہ اس کا خرچہ ہے. اب یہ فنڈز اور یہ پیسے اور یہ خرچے یہ آتے کہاں سے ہیں؟ تو یہ آپ سے آتے ہیں، یہ مجھ سے آتے ہیں، اور یہ ہم جیسے اور لوگوں سے آتے ہیں. بیکاز ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ ادارہ لوگوں سے ہے اور لوگوں کے لیے ہی ہے، اور اس پہ ہر انڈیویجول اپنے لیول پہ کردار ادا کر رہا ہے. بہت سارے ادارے اپنے اپنے کردار ادا کر رہے ہیں، بہت ساری ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، حکومتی سطح پر اس میں امداد حاصل ہو رہی ہے. تو جب تک ہم سب اس کام کو اگر اپنا کام نہ سمجھیں تو پھر یہ کام ہوگا نہیں. مل کر ہم سب اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ ساری یہ کارواں پورا اسی طرح چلتا رہے گا. نہ صرف مالی امداد، اس میں قلمی امداد بھی شامل ہے. لوگ والنٹیرلی اپنا وقت ہمیں دیتے ہیں. پوری دنیا سے ڈاکٹرز ہمارے پاس آتے ہیں اپنا وقت لے کر، امریکہ سے، کینیڈا سے، مہینے میں ایک دفعہ آ جاتے ہیں. ہماری جو لمبی پوری کیو ہوتی ہے مریضوں کی، جو کہ 2-2 3-3 4-4 ماہ پر مشتمل ہوتی ہے، ان ڈاکٹرز کے یہاں پر والنٹری خدمات انجام دینے سے وہ کیو ایک دم سے ختم ہو جاتی ہے. تو اس پہ ہر طرح کی تعاون کی گزارش لوگوں سے ہے، کیونکہ یہ ہمارا ادارہ ہے اور ہم سے ہی چل رہا ہے. تو اس میں لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ جتنا بڑھ چڑھ کر حصہ دیں، کیونکہ یہ ہسپتال صرف ان 12 ہسپتالوں پر مشتمل نیٹ ورک نہیں، بلکہ میں مزید وضاحت کر دوں کہ ملک کے 55 جو 55 ڈسٹرکٹس میں اس وقت ہم موجود ہیں، اور ٹی بی کے متعلق جتنی بھی بیماریاں اور ان سے ملحقہ امراض کا علاج بھی ہم لوگ کر رہے ہیں.
आओ टीबी मिटाओ के नाम से कैंपेन मुल्क भर में देखी जा रही है। और इसके अलावा पाकिस्तान में पहली दफ़ा जो ब्लड सेंटर को इंट्रोड्यूस कराया वो पाकिस्तान के इंडस हॉस्पिटल ने इस निज़ाम को यहाँ पर मुतारफ़ कराया। यानी कि मुल्क के अंदर इस वक्त 4 जो है वो बड़े ब्लड सेंटर इस वक्त जो हैं वो ज़ेरे इंतज़ाम इंडस अस्पताल के हैं। इसके अलावा जो फ़िज़िकल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हमने मुल्क में बनाए हैं जहाँ पर मरीज़ों के मुख्तलिफ़ जो मसनूई आज़ा होते हैं, पैर और हाथ वगैरह, उनकी इन हाउस प्रोडक्शन और उनकी इन हाउस इंस्टॉलेशन, उनकी ट्रेनिंग, वो सारा सिलसिला भी यहाँ मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास मुल्क का एक बेहतरीन बच्चों में कैंसर के इलाज की एक डेडिकेटेड फैसिलिटी है जो कि 80 बिस्तरों पर मुश्तमिल है और मुल्क के मायनाज डॉक्टर इन मरीज़ों के इलाज में 24/7 अपनी खिदमात यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं। और इस वक्त की जो सिचुएशन है उस हालात को मद्देनज़र रखते हुए भी 24/7 हमारी टीम इस वक्त ग्राउंड लेवल पर फोर फ्रंट इस वक्त जो है वो ग्राउंड लेवल पर हुकूमत के साथ मिलकर अपने खिदमात को अंजाम दे रही है। और जो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी पूरी यहाँ पर की जा रही हैं। 26 बेड्स पर मुश्तमिल हमने डेडिकेटेड एक कोरोना वायरस के अमराज से को सेहतयाबी की तरफ लाने के लिए एक वार्ड बना दिया गया है। अच्छा, आइसोलेशन वार्ड हमने बना दिया है और वहाँ पर मौजूद जितना भी अमला है उनकी रोज़ाना की बुनियादों पर स्क्रीनिंग अमले की भी की जा रही है, आने वाले मरीज़ों की भी की जा रही है। और मैं ख़ास तौर पर बताता चलूँ जो हमारे डोनर्स हैं अस्पताल को तावन करते हैं उनको अस्पताल आते हुए झिझकने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमने WHO के स्टैंडर्ड के मुताबिक स्क्रीनिंग के मुकम्मल महफूज इंतज़ामात कर रखे हैं। वो ग्राउंड लेवल पर भी बिल्कुल एंटर होते ही एक गाड़ी एक ऑफिस बना दिया गया है जहाँ पर वो आकर बिला झिझक अपने एहतियात भी जमा करा सकते हैं। इसके अलावा जो PPEs की जो गाइडलाइन हैं, जो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ और अस्पताल में काम करने वाले अमला जो इस वक्त पहन रहा है पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर्स, उसकी इस वक्त मुल्क में एक बहुत ज़्यादा बहुतात है, कमी का शिकार है, बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त शॉर्टेज है। तो उनकी एक प्रॉपर गाइडलाइन इंटरनेशनल एक आती है, तो हम उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अच्छा मुहसिन, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, उसका भी यहाँ पे तस्करा हो जाए। जैसे अभी इंडस ने एक इनिशिएटिव लिया था कि एक वॉक थ्रू कोरोना टेस्ट का सिलसिला शुरू किया था, वो देखने वाले ये भी जानना चाहते हैं कि अभी वो ऑपरेशनल है, उसके बारे में भी थोड़ी सी डिटेल। जी बिल्कुल, हमने एक मोबाइल व्हीकल एक इस्टेब्लिश की और पर्पस उसका यही था कि हम मिलकर इस वबा से निपट सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पर तो काम हो नहीं सकता। तो हमने मुल्क शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वो वैन्स जो हैं वो हमने डिप्यूट की हुई हैं और वहाँ से गुजरगाहों पर वो वैन्स खड़ी हैं और आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग उसमें की जा रही है। अगर कोई मुश्तबा शख्स या मरीज़ वहाँ पर हमारे सामने आता है तो फिर उनको फ़ौरन रेफ़र कर दिया जाता है अस्पताल की जानिब, और जहाँ उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है और अगर इलाज की ज़रूरत है या प्रॉपर वो आइडेंटिफाइड मरीज़ हो जाता है कोरोना का, तो वहाँ वार्ड्स अवेलेबल है, या उनको ये कह दिया जाता है बाज़ दफ़ा कि आप क्वारंटाइन के अंदर अपना मुकम्मल जो है वो ख्याल रखें और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। तो इस तरह ये मोबाइल व्हीकल इस वक्त मुल्क के बेहतर इलाकों में मौजूद है। ठीक है, तो ये ऑपरेशन इससे पहले भी कंडक्ट कर चुके हैं इंडस हॉस्पिटल ख़ास तौर पे, और जैसे टीबी के हवाले से बहुत बड़ी कैंपेन जो है वो रन हुई थी, उसके हवाले से भी अभी बात करेंगे। और इससे पहले हम एक डेडिकेटेड प्रोग्राम इसके ऊपर कर चुके हैं। यकीनन ये एक बहुत बड़ा इदारा है और जिस तरह ये काम कर रहा है, जिस तरह के इसके ऑपरेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ जितनी भी हैं वो सारी A to Z यहाँ पर ऑलमोस्ट मौजूद हैं। तो ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा ये ऑपरेशन कर रहे हैं, पूरे मुल्क में ये जारी और सारी है, और इसमें एहतियात की ज़रूरत होती है। और बार बार ये बात बताई जाती है, दोहराई जाती है कि आप जाकर ख़ुद अगर देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तौर पर अंदाज़ा होगा कि किस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़, वो डिलीवर की जा रही हैं। बहरहाल जी, एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा अनवार रमज़ान ट्रांसमिशन का। आप देखते हैं हमारा प्रोग्राम। दुरूद पढ़ता है, जर्रा जर्रा दुरूद पढ़ता है।
قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، میرے آقا کی ذات پر صائم میرا اللہ درود پڑھتا ہے۔ پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ یہ سر بھی پروفیسر اقبال عظیم صاحب کا کلام پیش کر رہا ہوں۔ نعت میں کیسے کہوں ان کی رضا سے پہلے، نعت میں کیسے کہوں، نعت میں کیسے کہوں ان کی رضا سے پہلے، میرے ماتھے پہ پسینہ ہے ثنا سے پہلے، میرے ماتھے پہ پسینہ ہے ثنا سے پہلے، نعت میں کیسے کہوں ان کا در وہ در دولت ہے جہاں شام و سحر، ان کا در وہ در دولت ہے جہاں شام و سحر، بھیک ملتی ہے فقیروں کو صدا سے پہلے، بھیک ملتی ہے فقیروں کو صدا سے پہلے، نعت میں کیسے کہوں اور تم نہیں جانتے شاید میرے آقا کا مزاج، بھئی تم نہیں جانتے شاید میرے آقا کا مزاج، ان کے قدموں سے لپٹ جاؤ سزا سے پہلے،
قدموں سے لپٹ جاؤ سزا سے پہلے نعت میں کیسے کہوں اور تو کچھ نہیں مانگا میرے مولا تجھ سے اور تو کچھ نہیں مانگا میرے مولا تجھ سے ایک جھلک روضائے اقدس کی قضا سے پہلے ایک جھلک روضائے اقدس کی قضا سے پہلے نعت میں کیسے کہوں۔ عمران علی نقشبندی صاحب اقبال عظیم کا ایک خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے اور بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، بات ہو رہی تھی دور حاضر کی، چیلنجز کی، اور ساتھ پہ یہ جو اس وقت طرز حکمرانی ہے اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے علامہ سجاد شبیر صاحب سے۔ علامہ صاحب، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے، بات بڑی تلخ ہے، لیکن حقیقت ہے کہ یہ جو ہمارا طرز حکمرانی ہے، یا جو ہمارا معاملہ چلانے کا طریقہ ہے، یا جس کو جو بھی آپ کہہ لیجئے، یہ سارا اس کی اساس جھوٹ کے اوپر مبنی ہے، اور جو بنیاد جھوٹ کے اوپر کھڑی ہو تو وہ کیسے دیرپا ہو سکتی ہے، اس کے نتائج جو ہیں وہ کیسے آپ سمجھ لیں کہ سودمند ثابت ہو سکتے ہیں معاشرے کے لیے، یا یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے یہ سب جھوٹ کے اوپر مبنی ہے۔ یہ ایک بڑا المیہ ہے، کیسے معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ یاسر بھائی، جس کو آج آپ جمہوریت کا نام دے رہے ہیں اور جس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم کو حق ہے کہ اپنے نمائندے کو چنیں، ٹھیک ہے، میں بڑے یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ کیا وہ نمائندہ، بعض تو نمائندے ایسے ہیں جو 5 سال تک اپنی رعایا کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے ووٹ کس کو دیا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ آیا اس کی رسپانسبلٹی کیا ہے جس کو آپ یعنی ووٹ دے رہے ہیں؟ آیا سب سے پہلے ہمیں طرز حکمرانی میں، اسلامی طرز حکومت میں سمجھنا ہوگا کہ ایک بندہ اپنی ذمہ داری سے اوتھ دے کر ایک کو نومینیٹ کر رہا ہے، آیا نومینیشن اس کی یہ ہے کہ اس نے 5 سال کے لیے ساری چیزیں اس کے سپرد کر دی ہیں، اس کی عزت، اس کا ہیلتھ پروویژن، اس کی جتنے جو ضروریات زندگی ہے، مگر وہ نمائندہ اگر 5 سال تک اس کے پاس ہی نہیں آتا تو اب آپ اس طرز حکمرانی کی بنیاد کو کیا کہیں گے؟ اب مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ انڈس ہاسپٹل جس کو میں نے خود دیکھا ہے، جو یہ لوگ کام کر رہے ہیں، یہ کس کا کام ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے آپ بقول آپ کے کہ ریاست نے کچھ حصہ ڈالا ہوگا، بالکل ڈالا ہوگا، مگر ان کے ساتھ جو ڈونیٹ کر رہے ہیں، جو ان کو پیسہ دے رہے ہیں، یعنی خدا کے کتنے مقرب بندے ہیں وہ، جو اللہ کے بندوں کو بغیر دیکھے ہوئے، بغیر نسل کے، بغیر قوم کے، بغیر فرقے کے، بغیر زبان کے، اب انڈس ہسپتال والے یہ تو نہیں پوچھ رہے، جو جا رہا ہے اللہ کے نام پہ ان کا علاج ہو رہا ہے، یعنی جو حاکم وقت کو کرنا چاہیے وہ انڈس ہسپتال کر رہا ہے۔ یہ ہے طرز حکمرانی، اسلام کی طرز حکمرانی۔ مگر ہم جب دیکھتے ہیں کہ آج جس کو ہم نے ووٹ دیا ہے، اتنا بڑا ووٹ دیا ہے ہم نے کہ اس کو ہم نے 5 سال کے لیے نومینیٹ کیا، اس کا پتہ ہی نہیں ہے، اور اگر وہ آتا بھی ہے تو آپ کی رسائی نہیں کہ اس تک پہنچ سکے، کیسے پہنچیں گے آپ؟ بالکل ٹھیک ہے، یعنی اس کی سیکیورٹی اتنی بڑی ہوگی کہ غریب آدمی تو پہنچ نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا؟ اب اس معاشرے میں جہاں ہم زندہ ہیں کیسے طرز حکمرانی کی جائے؟ اگر چلیں جمہوریتی کو تھوڑی دیر لے لیتے ہیں اور کل اس پہ مزید بحث کریں گے۔ اچھا، اگر جمہوریت کو لے لیتے ہیں اور اظہار رائے کی آزادی ہو اور آپ قرآن و سنت پہ عمل کر رہے ہیں، تو پھر آئیے طرز حکمرانی کسی عالم سے پوچھئے کہ ہم طرز حکمرانی کیسے کریں، ہمارا طرز حکمرانی کیا ہے؟ مگر سوال یہ ہے کہ عالم کو تو آپ نے بالکل دیوار سے لگایا۔ یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے محلات میں بیٹھ کے اسلامی فلاحی ریاست کا خیال دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ امپلیمنٹ ہو سکتی ہے، یا مدینے جیسی ریاست جو ہے وہ بنانا ممکن ہے،
किसी तौर मुमकिन हो सकता है क्या? बड़ी गैर मामूली सी देखिए बात तो रियासत मदीना जो है वो बनाने के लिए पहले उसके ज़र्री उसूल जो हैं जी मेरे ख़्याल में जिन्होंने ये नारा लगाया या माजी में भी कई नारे लगाए गए, कहीं रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया गया, कहीं रियासत मदीना मम्मा साहब से, मगर इसकी जो अमली तफसीर है उससे नावाकफियत है। ठीक है, जब उससे नावाकफियत होगी ना, यानी बच्चा, ये वो बच्चा है, बड़ी आसान सी वो दे दूं ताकि बच्चा भी समझ ले, ये वो बच्चा है जिसने इम्तिहान की तैयारी की नहीं और बगैर सिलेबस के इम्तिहानी कॉपी उसके हाथ में आ गई है और वो ये कह रहा है कि मुझे पास कर दो। तो आप कहेंगे कि जब तक तुम सवाल का जवाब नहीं लिखोगे, बच्चा कहेगा मुझे सिलेबस ही नहीं दिया। तो अब ये रियासत मदीना का या रोटी कपड़ा मकान या मैं भी जो भी नारा है, इससे सियासत से हट के, इसके लिए रियासत मदीना के लिए या रोटी कपड़ा मकान या और जो भी नारे लगाए गए, हुकूक की बात की गई, हुकूक की बात की गई, उसके लिए रियासत मदीना और इनके लिए रुजू करना पड़ेगा उनसे जो जानते हैं कि रियासत मदीना के कवानीन क्या। रुजू कैसे कर सकते हैं कि जो तबकात में बटे हुए हैं, ये जो एलीट क्लास है उस ब्रैकेट के अंदर शामिल हो गए हैं, वो अपने से नीचे या कमतर समझते हैं। अब ये देखिए कि एक बात बहुत बड़ा अलमिया है कि जो सर का ताज होने चाहिए किसी भी रियासत के, वो उलमा कराम होते हैं जिनसे रहनुमाई मिलती है, जब उनको नीचे टेयर में रखें और ख़ुद को सुपीरियर समझें तो मामला कैसा होगा? बहुत अच्छे। ये ज़रा देखें ना, जैसे मैंने कल अर्ज़ किया था यासिर भाई, जहाँ हमारे पाकिस्तान में ख़राबी पैदा हुई ना, वहाँ फिर वही वाली बात आ गई कि उलमा और उलमा नुमा की तमीज़ ख़त्म हो गई। बिल्कुल ठीक है। हमने उन लोगों को नॉमिनेट कर लिया कि जो हमारी बात को माने और जो हम कह रहे हैं उसी का रिवीजन करें। ठीक है, यानी तोते की तरह जो मैं पढ़ाऊं उसी को जाके बयान कर दिया जाए। अब जब ये बात यहाँ आ जाएगी तो फिर एक जहन में ख्याल आता है कि ये कौन सी डेमोक्रेसी है। ठीक है, जबकि डेमोक्रेसी और जमहूरियत तो कहते हैं कि इजहार राय की आज़ादी, पहला नारा ये होता है कि इजहार राय की आज़ादी। इजहार राय की अगर आज़ादी है तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में जो सिफारिशात होती हैं उस पर आज तक पाकिस्तान में कहीं इम्प्लीमेंट नज़र नहीं आता। इस्लामी रियासत का नारा दे देना और बात है, उस पर अमल दरामद के लिए अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है कि वो जो हकीकी वारिसे अंबिया हैं उनको बुलाया जाए। और ये मैं बता दूं कि आलिम न किसी फ़िरक़े में कैद है, न किसी मकतब में कैद है, वो तो वही बात कहेगा जो अल्लाह, उसके रसूल और अहले बैत का निज़ाम है। ठीक है, बिल्कुल। उससे जब ले लेंगे तो मसला हल हो जाए। ठीक है, चलिए मौजूद ऐसा है, इसके ऊपर इंशाल्लाह कल भी हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी और एक बड़ा सेंसिटिव इशू है और समझने की इस वक्त पहले से ज़्यादा जो है वो ज़रूरत है। और क्यों ये कहा जा रहा है? क्योंकि इस वक्त बहुत सारे सवालात खड़े हो रहे हैं। पूरी दुनिया को जो इस वक्त चैलेंज दरपेश है, यकीनन इसमें देखना यही है कि जिन ममालिक में, जैसे चाइना की मिसाल दी जाती है, बहरहाल ये तो एक लंबी बहस है कि तर्ज हुक्मरानी किस तरह का है, लेकिन जिस तरह का उन्होंने काम किया है, जिस तरह कौम को एक तरफ किया, उनको कॉन्फिडेंस में लिया, उनके माली और माशी मसाइल को दूर किया और उसके बाद फिर उन्होंने इस बीमारी से निपटा, तो यकीनन ये इफेक्टिव तरीका कार रहा है। लेकिन एक निज़ाम होना ज़रूरी है। अब एक बहस इस तरफ भी जाएगी कि एक निज़ाम होना ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपने बड़ी तफसील से फरमाया कि यहाँ बादशाहत भी मौजूद हैं, यहाँ पे हर तरह का निज़ाम जिस तरह का हमें पढ़ाया जाता है कि यहाँ पे मोनार्क्स भी सो कॉल्ड मौजूद हैं, सो कॉल्ड आदि डेमोक्रेसी भी है, डेढ़ कहीं ना कहीं हमें और भी दूसरी अशकाल नज़र आती हैं, नाम तो मैं यहाँ नहीं ले सकता, लेकिन ये है कि उनके तहत अगर सिस्टम को चलाया जाएगा तो फिर मामला जो है मुश्किल होंगे। आखिरी में चाहूँगा इसके ऊपर जुमला और हदिया कर दीजिए कि ये कैसे मुमकिन है कि जब वहाँ पे इतने सारे पैरेलल उसके निज़ाम चल रहे हो तो क्या वो इस्टेब्लिश हो सकती है सोसाइटी या देखिए, जब हम माजी में जाते हैं और अम्बिया के ज़माने से निकलते हैं और फिर आ जाते हैं अम्बिया के ज़माने को छोड़ के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी आ जाते हैं, तो यहाँ कुफ़ार हैं, उनके भी कबाइल हैं, उनके भी नज़रियात हैं और उनके भी अफकार हैं। इन तमाम की मौजूदगी में उस ज़माने में भी बड़े बड़े अजीब व किस्म के नज़रियात थे। सितारा परस्त भी थे, आग परस्त भी थे, यहूदी भी थे, नसारा भी थे, सारे थे। मगर सरकार दो आलम ने इस्लाम की एक ऐसी मुकम्मल तफसील पेश की कि दुनिया को ये कहना पड़ा कि सरकार सादिक भी हैं और अमीन भी हैं। इसका मकसद ये है कि निज़ाम में आ सकता है इस्लामी रियासत और एक फलाही रियासत का जो नज़रिया है उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, मगर उसके लिए हमें तमाम अपनी जहनों को और तमाम अपनी जो नफ्स की बीमारियां उसको हट कर एक तरफ रख के हमें अपने तमाम सिस्टम जितने भी उनको एक तरफ रख के अल्लाह और उसके रसूल के निज़ाम की तरफ आना पड़ेगा। और एक नुकात पर इंशाल्लाह कल बताऊंगा कि उलमा ने 22 जो नुकात पेश किए, तो ये मुमकिन है, अगर इस पर मुबाहिसा किया जाए तो ये मुमकिन हो सकता है। ठीक है,
جناب محسن صاحب، اب آخر میں میں چاہوں گا دیکھنے والوں کو یہ پیغام ضرور جائے، کیونکہ آپ تو بہت اچھے سے جانتے ہیں، اور جب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا ہم نے بہت سارے ایسے پروگرامز کیے، جیسے ٹی وی کے حوالے سے خاص طور پہ پاکستان میں بڑا موذی مرض ہے، اور اس کے اوپر انڈس نے جس طرح کوشش کی ہے، اللہ جزا خیر عطا کرے پوری ٹیم کو آپ کے. آگے آنے والے وقت میں کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ اور پھر وہی بات ہے کہ فنڈ جنریٹ کرنا یہ ایک بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہے. مخیر حضرات سے اگر کوئی بات کرنا چاہیں یا میسیج دینا چاہیں تو آپ ان کو دے سکتے ہیں. بالکل یاسر بھائی، بیسکلی آگے کے جو پلانز ہیں اس میں کیونکہ اس وقت ملک میں غربت اتنی زیادہ ہے جسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں، مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہر آنے والا دن ہمارے لیے ایک نیا چیلنج لے کر آ رہا ہوتا ہے، ہر آنے والے دن آنے والے مریضوں کی تعداد بڑھ کر ہمارے پاس ہوتی ہے. اور کرنٹلی سچویشن کے اندر تو ہم بہت زیادہ ہی ایک کیوس کے اندر کام کر رہے ہیں، اور کوشش یہ ہے کہ ہر ایک کو کوشش کر کے جس لیول پر بھی کیٹر کیا جا سکے. لیکن پلانز یہ ہیں کہ کراچی میں اس وقت جو ہمارا موجودہ ہسپتال ہے اس میں ہم بڑھانا چاہتے ہیں بستروں کی تعداد کو، اور ہمارا ماسٹر پلان ریڈی ہو چکا ہے، گراؤنڈ سے کام شروع ہو چکا ہے، بلڈنگ اس وقت 8 فلور تک بلڈنگ ریڈی ہو چکی ہے. تو یہ بہت میسو، بہت بڑا پروجیکٹ ہے. 1800 بستروں پہ انشاءاللہ اس کو لے کے جانے کا پورا پلان ہے. اس وقت وہاں 300 پلس بستر موجود ہیں. اس میں یہ ہے کہ فیز وائز ہم اس کو لے کے جائیں گے. یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز بھی اس میں موجود ہوگی انشاءاللہ. تو اس پورے پروجیکٹ میں بہت بڑا ایک تعاون کا ایک حصہ اس وقت موجود ہے جس کی بہت زیادہ نیڈ ہے اس وقت. اسی طرح کراچی کے علاوہ لاہور میں بھی انڈس اسپتال اپنا ڈیڈیکیٹڈ اسپتال کی ایک عمارت بالکل کھڑی کر چکا ہے جوبلی ٹاؤن لاہور میں. وہ 600 بستر پر مشتمل ہوگی. اس میں بھی فنڈز کی بہت زیادہ اس وقت ریکوائرمنٹ ہے. عطیات دینے کے جو طریقہ کار ہیں میں تھوڑا سا اگر وہ بتا دوں بالکل، کیونکہ بہت سارے لوگ ہمیں ہمارے لینڈ لائن نمبر اور ہمارے UN نمبر 021 اگر کراچی سے کریں تو 021-111-111-880 پہ کال کر سکتے ہیں، اور اگر لاہور سے کرنا چاہیں تو 042-111-111-880 پہ کال کر سکتے ہیں. عطیات کے مختلف طریقے وضع کیے گئے ہیں، اور ڈونرز کی آسانیاں. بیرون ملک اگر جو مقیم لوگ ہیں وہ کس طرح وہ ویب سائٹ ہماری موجود ہے www.indushospital.org.pk پر. عطیات دینے کے تمام تر طریقے موجود ہیں. اس کے علاوہ ریسنٹلی ہم نے ایک شارٹ کٹ بھی متعارف کرایا ہے 9880 پر. اگر آپ بلینک SMS یا ڈونیٹ لکھ کر بھیج دیں تو 20 روپے کا اگر کوئی عطیہ دینا چاہے تو وہ بھی انڈس اسپتال تک پہنچ سکتا ہے. تو یہ تمام تر چیزیں تھیں، اور گزارش صرف یہی ہے کہ یہ کام ایسا ہے کہ اس میں کسی انڈیویجول کا لیول کا نہیں ہے. ہر ایک نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ جس بھی لیول پہ قلمی مدد ہو، مالی مدد ہو، فائنینشیل ہو، وقتی ہو، بہت سارے لوگ اپنے تعاون کر رہے ہیں. اور تعاون کی مزید گزارش ہے اس رمضان کی ان بہترین ساعتوں میں جتنا بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے اتنا ہمارا فائدہ ہے. گزارش یہی ہے کہ انڈس اسپتال کو ساتھ دیجیے ان مشکل لمحات میں، بڑھ چڑھ کر زکوٰۃ اور عطیات دیجیے. چل بہت شکریہ جی. محسن علی صاحب جو ہم سے بات کر رہے تھے انڈس ہاسپٹل کے حوالے سے، خاص طور پہ بڑی کوششیں کر رہے ہیں، اور جا کر یہ آپ خود اندازہ اس کا لگا سکتے ہیں، اور جس بڑے پیمانے پر یہ کام ہو رہا ہے پورے پاکستان کے اندر، یقیناً یہ مستحق ہیں یہ وہ لوگ. اور ان میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بلا تفریق یہ کام کر رہے ہیں. جیسا بھی علامہ صاحب نے بھی کہا کہ رنگ نسل اور یہ تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بہترین طبی سہولیات جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہیں. یہ بہت بڑا کام ہے. اس کار خیر میں آپ حصہ لیں، اور یہ بہترین موقع ہے. جیسا ابھی محسن صاحب نے بھی کہا کہ ماہ مبارک کے اندر یہ بڑا عظیم مہینہ ہے. اس کے اندر آپ کے پاس یہ اچھی اپرچونٹی کہ آپ ایسے اداروں کے ساتھ کام کریں یا ان کو جو ہے وہ ڈونیٹ کریں جو اس وقت ضرورت میں. تو بہرحال یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. گزارش اب میں یہ کروں گا، آخری چند لمحات ہمارے پاس ہیں، اور فہد علی قادری صاحب سے گزارش ہوگی کہ وہ ایک مختصر کلام پیش کریں، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی جانب لے کر جائیں گے. اور میں آخر میں گزارش کروں گا جناب علامہ سجاد شبیر صاحب سے کہ جب اختتام ہوگا تو وہ ایک مختصر جامع جو ہے وہ دعا کروائیں. میں اس وقت گزارش کروں گا جناب فہد علی قادری سے وہ ایک کلام پیش کریں. جی پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جب تک جیوں میں آقا، جب تک جیوں میں آقا، کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے. جو مروں تو ہو لحد میں، ہاں جو مروں ہو تو لحد میں، تیری رحمتوں کے سائے، تیری
رحمتوں کے سائے جب تک جیوں میں آقا، جب تک جیوں میں آقا، کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے، جو مروں تو ہو لحد میں آقا، جو مروں ہو تو لحد میں، تیری رحمتوں کے سائے، تیری رحمتوں کے سائے جب تک جیوں میں آقا، اور جس سے مارا ہو غموں نے، جسے گھیرا ہو دکھوں نے، جسے مارا ہو غموں نے، جسے گھیرا ہو دکھوں نے، میرا مشورہ ہو اس کو وہ مدینہ ہو کے آئے، میرا مشورہ ہے اس کو وہ مدینہ ہو کے آئے، جب تک جیوں میں آقا، اور میں غلام پنجتن ہوں، نہ سمجھنا بے سہارا، میں غلام پنجتن ہوں، نہ سمجھنا بے سہارا، میں ہوں غوث کا دیوانہ، میں ہوں غوث کا دیوانہ، کوئی ہاتھ تو لگائے، میں ہوں غوث کا۔ بہت شکریہ جناب فہد علی قادری صاحب، اور آخر میں گزارش ہوگی علامہ سجاد شبیر صاحب کی دعا کے ساتھ اختتام کریں۔ اللہ حافظ۔ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے جو کچھ گفتگو کی، پروردگارہ ہماری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کرونا وائرس سے پاکستان کو اس کا خاتمہ فرما، پروردگارہ ہمیں محمد و آل محمد پہ نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، K21 کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔